بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدثین اندلس کا مختصر تعارف۔ محدثین جمع ہے محدث کی، جس کا معنی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جاننے والا، حدیث کا راوی یا عالم حدیث۔ قرآن پاک کے بعد دین اسلام کا دوسرا بڑا ماخذ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عظیم ماخذ کی حفاظت کے لیے وہی اسباب پیدا فرمائے جو قرآن پاک کے لیے، یعنی حفظ اور کتابت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اپنی احادیث حفظ کرنے اور لکھنے کا بھی حکم فرمایا تھا۔ صحابہ اکرام کے بعد احادیث کو یاد کرنے اور لکھنے کا عمل جاری رہا۔ دنیا کے ہر خطے اور ہر زمانے میں علماء اسلام نے حدیث نبوی کی خدمات سر انجام دیں۔ اس میں سرزمین اندلس بھی نمایاں مقام رکھتا ہے۔ سرزمین اندلس کی علمی، ادبی، سائنسی اور تہذیبی و تمدنی میدان میں ترقی کے ساتھ علوم دینیہ کی ترویج میں بھی علماء اندلس کی کاوشیں بلا شبہ ایک روشن باب ہیں۔ سرزمین اندلس میں حدیث نبوی کا ورود مسعود تدوین حدیث کے زمانہ میں ہی ہو گیا تھا، اور اکثر کتابیں ان کے مؤلفین کی زندگیوں میں ہی یہاں پہنچ گئی تھیں۔ سب سے پہلے جس شخصیت کو حدیث متعارف کرانے کا شرف حاصل ہوا وہ صعصع بن سلام الشامی، جن کا تاریخ وصال 192 ہجری ہے تھا۔ اہل اندلس چونکہ حضرت امام مالک کی الموطا کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، لہذا ان علماء نے الموطا کی مختلف پہلوؤں سے بے حد خدمت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ صحاح ستہ کتب کی بھی خدمت کر کے مفید تالیفات مرتب کی۔ انشاءاللہ العزیز ہم ترتیب وار ایک پروگرام بنام محدثین اندلس شروع کر رہے ہیں، جس میں چند نامور و مشہور محدثین و محدثات پر 15 قسطوں میں مختصراً تذکرہ پیش کریں گے۔ ان معلومات کو جمع کرنے میں ڈاکٹر جمیلہ شوکت کی تصنیف لطیف محدثین اندلس اور ادارہ تحقیقات اسلامی کی کتاب اندلس کی اسلامی میراث سے بھرپور استفادہ کیا گیا ہے۔ یہ بندہ ناچیز ان سب مؤلفین کے لیے دعا گو ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل اور اس کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجائے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔